سب سے بڑی عید ہے کل، اور آپ سب کی خدمت میں بہت مبارک ہو، پوری پی ایس وی کمیونٹی کی خدمت میں، اور جہاں جہاں تک مومنین اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور کل کا جو دن ہے وہ حدیث میں آیا ہے کہ مکمل ماہ رمضان المبارک، اور اس میں جو شب قدر ہیں اور عید الفطر، جتنے انسان جہنم کی آنکھ سے آزاد کیے جاتے ہیں، ایک عید غدیر میں اس سے 2 برابر اللہ جہنم سے آزاد کیا کرتا ہے۔ اور غدیر کا دن اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ حاجت مند مومنین کو 1 درہم بطور صدقہ دینا دوسرے دنوں میں 1000 درہم دینے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس غدیر کے دن اپنے برادر مومن بھائی کے ساتھ احسان اور نیکی کرنی چاہیے، اور آپ جس طریقے سے بھی ممکن ہے اپنے مومن بھائی مومنہ بہن کو شاد و آباد کریں۔ اور حدیث میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ خدا کی قسم، امام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا علم ہو جاتا تو وہ اس کا لحاظ اس طرح سے رکھتے کہ اس روز ملائکہ ان سے 10 مرتبہ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عید غدیر کا جو روزہ ہے وہ دنیا کی جتنی عمر ہے، اس دنیا کی عمر کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ہے ایک عید غدیر کے دن روزہ رکھنا۔ یعنی اگر کوئی دنیا کی عمر کے برابر زندہ رہے اور ہر روز روزہ رکھے وہ ایک طرف، اور غدیر کے دن روزہ رکھنا ایک طرف۔ لہٰذا کہیں پر آیا ہے کہ 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب ہے۔ یہ کچھ اعمال ہے کہ جو ہم ابتدا میں عرض کر رہے ہیں، جو آپ نے کل انشاءاللہ انجام دینے۔ غسل کرنا چاہیے زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے، یعنی کل ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ غسل کر کے اور انشاءاللہ پھر ساتھ میں وضو بھی کر لیں اور 2 رکعت نماز انجام دیں، نماز روزہ عید غدیر کی نیت سے، کہ جس کی حرکت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 10 مرتبہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کریں، تو 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب کچھ بٹ رہا ہے اس کے صدقے میں کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ کیا کہنے کے بلا، سبحان اللہ، کیا کہنے، نعرہ حیدری، کیا کہنے۔ اس لیے کہ اگر غدیر نہ ہو تو اس دنیا کا وجود ہی پھر نہ ہو۔ علی ابن ابی طالب، اگر انہیں اللہ سبحانہ وتعالی خلق نہ کرتا تو اس زمین و آسمان میں کچھ بھی خلق نہ ہوتا۔ ارے کیا کہنے قبلہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے، برائے عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ہم اور آپ کی تو کیا حیثیت ہے، اگر اعلان ولایت غدیر نہ ہو تو رسول اللہ کی رسالت پوری نہیں ہوتی۔ لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے آیت بہت مرتبہ سنی، اب ایک ترجمہ مجھ سے بھی سن لیجئے گا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ایک لفظ میں بڑے نکات ہیں، اگر ہو سکتا ہے تو آگے پیش کرتا ہوں۔ اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو کہ آپ کے رب کی جانب سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، فعل ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے فعل۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ یہ نہیں کہ وَإِن لَمْ تَقُلْ، اگر آپ نے یہ نہ کہا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، یعنی ترجمہ یہ بنا کہ اگر آپ نے پریکٹیکلی علی کو نہ پہنچایا۔ کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، برائے عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان اللہ۔ لیکن جتنے آپ اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، میں براہ راست تو آپ کو نہیں دیکھ پا رہا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ یقیناً مسکرا رہے ہوں گے، اس لیے کہ آج کی شب مسکرانا بھی عبادت ہے۔ کیا کہنے، سبحان کل کے دن مسکرانا بھی عبادت ہے، اللہ۔ اس لیے کہ علی کے نام سے مسکرانے والے کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غدیر کا ماننے والا ہے۔ کیا کہنے، بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لہٰذا اگر کوئی پریشانی کو مشکل بھی ہے تو اپنے چہرے پر شکن نہ آنے دیجیے گا، اور مسکرا کر اس جشن کو سنیے گا، اور مسکرا کر آج کی رات اور کل کا دن گزاریے گا۔ آپ یقین فرمائیے گا کہ میں خود اس وقت طبیعت اتنی میری صحیح نہیں ہے، اور سر کے درد میں تھوڑا سا میں مبتلا ہوں۔ سوشل میڈیا پر منافقین سے بحث کے بعد جو تھوڑا سر درد ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا بہت ہے، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ میں پوری طریقے سے جشن پڑھوں، اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ ہم جو حق بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں، جس کو جو مولا کائنات کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس کو دشمن نہیں نصیب کوئی، جس کو دشمن نہیں نصیب کوئی، سمجھو وہ خود منافقین میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعجل۔ اصل جملہ تو مجھے اب کہنا ہے، جس کو دشمن نہیں نصیب کوئی، سمجھو وہ خود منافقین میں ہے، اور جو علی کے مخالفین میں ہے، سانپ وہ دین کے آستین میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو علی کے مخالفین میں ہے، سانپ وہ دین کی آستین میں ہے۔
جس کا ایمان نہیں ہے 14 پر. اس سے بہتر آپ سے بہتر اس مصرے کو کون سمجھ سکے گا کہ جو علی کے مخالفین میں ہے سانپ وہ دین کی آستین میں ہے، جس کا ایمان نہیں ہے 14 پر، وہ نہ 13 میں ہے نہ 3 میں ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں، واہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا ہیں، بات ہے. نعرہ حیدری. بہرحال خوشی محسوس ہونی چاہیے ہر چہرے پر. اور یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا رسول کہہ کے مخاطب کیا. یاسین نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، ایسے یہ تو سردار کہہ کے مخاطب نہیں کیا جبکہ ہیں حضور یاسین، جبکہ ہیں حضور طٰہٰ. یا ایھا المزمل یہاں پر نہیں کہا، یا ایھا المدثر نہیں کہا، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کمبلی کے اوڑھنے والے. یا ایھا رسول کہہ کے مخاطب کیا، آفیشل عہدے سے مخاطب کیا، اس لیے کہ سرکاری کام تھا یہ. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے. جو تبلیغ کا لفظ ہے نا، یہ قرآن میں استعمال ہی علی بن ابی طالب کی ولایت کو پہنچانے کے لیے ہوا ہے. کیا کہنے ہیں، کہتے ہیں نا مجلس میں تبلیغ ہونی چاہیے، یعنی علی کی ولایت بیان ہونی چاہیے. آپ تبلیغ کر دیجئے وہ کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو چکا ہے. میں نے کل کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے. سبحان اللہ، نازل ہو چکا ہے، پہلے ہی بیان ہو چکا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اس کا ترجمہ سن لیجئے گا تو یہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ پہلے ہی نازل ہو چکا ہے کا مطلب کیا ہے. والنجم اذا هوى، ستارے کی قسم کہ جب وہ ٹوٹا. ما ضل صاحبكم وما غوى، اے رسول نہ کبھی آپ گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی آپ بھولے ہیں. وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی خواہشات نفس سے کلام ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحي يوحى، آپ جب بھی بولتے ہیں تو وہ وحی ہوتی ہے جو مسلسل نازل ہو رہی ہوتی ہے. علمہ شدید القوى، جسے ایک بہت شدید قوت والے نے تعلیم دی ہے آپ کو. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، کہ جو آسمانوں پر عظیم الشان قدرت کے ساتھ تھا. ثم دنا فتدلى، تو معراج کا جب وقت تھا تو آپ جھکے اور قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنى، اور 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، تو اس نے اپنے بندے خالص کی طرف وحی کی، بس وحی کی. اللہ اکبر. یہ ہے سورہ نجم کی 10 آیتیں. اس نے اپنے بندے خالص کی طرف وحی کی، بس وحی کی. پوری داستان سنانے کے بعد پروردگار بتا تو صحیح کہ کیا وحی کی تھی. یہاں صحیح بات، مطلب بات یہ ہے کہ پوری گفتگو بیان ہو گئی کہ ستارے کی قسم، اور اے رسول نہ کبھی آپ بھٹکتے ہیں نہ گمراہ ہوتے ہیں. آپ تو کلام ہی نہیں کرتے کہ جب تک کہ وحی پروردگار نازل نہ ہو جائے، جس کو شدید قوت والے نے تعلیم کیا ہے کہ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو وہاں پر جو کہ قریب ہوئے 2 کمان اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. بس وحی کی اس نے اپنے بندے کی طرف ایک خاص وحی کی. تو پروردگار بتا تو صحیح کہ کیا وحی کی تھی. مثال دیتا ہوں ایک آپ کو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مثلا ہم کہیں گفتگو کے لیے پہنچے. اب ہمارے پنجرن سوسائٹی آف وکٹوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب افتخار شاہ جی صاحب، انہوں نے، میں آ رہا تھا تو انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی. ایک اناؤنسمنٹ مجھے کرنا تھا، انہوں نے کان میں ایک بات کہی کہ مولانا صاحب یہ اناؤنسمنٹ کیجیے گا. میں آگے بڑھا، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ شاہ جی کیا کہہ رہے تھے. میں نے کہا بھائی جو بھی کہہ رہے تھے، اس لیے کہ اس وقت مناسب نہیں ہے اس کا اعلان کرنا. جب میں ممبر پہ تقریر کرنے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ وہ بتا دیجئے کہ جو آپ کو بتایا گیا تھا پہلے. حضور معراج پر پہنچے، اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، بس ایک خاص وحی کی. اس لیے کہ ابھی حکمت میں نہیں تھا کہ اس وحی کو خاص کھولا جائے. جب غدیر کا میدان آیا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. کیا کہنے ہیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو ابھی رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. دیکھیں یہ آیت بدر میں نازل نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر، کہ آپ جنگ کر لیجیے اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ آیت احد میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت خیبر میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت خندق میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت شب ہجرت بھی نازل نہیں ہوئی. جو بظاہر سارے خطرے کے مقام تھے وہاں یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. جہاں پر مجمع غیروں کا نہیں اپنوں کا ہے بظاہر. غدیر کا پیغام پہنچانا ہے ولایت علی بن ابی طالب کا، اور مجمع میں بقول مرحوم و مغفور مولانا مرزا اطہر صاحب سب 3 اسٹار ہیں. سبھی 3 اسٹار ہیں نا، سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے حاجی، سارے کے سارے صحابی. تو 3 اسٹار
جو سارے موجود ہیں وہاں پر ان کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے تو اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ اکبر. پتا چلا کہ علی ولی اللہ کے اعلان وہ ہے کہ چاہے مسلمان ہو چاہے حاجی ہو لیکن اگر وہاں پر پہنچایا جائے گا تو شر کا امکان موجود ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. یا اس جملے کو یوں کہہ دوں انشاءاللہ آپ اسے قبول فرما پائیں گے کہ بدر میں یہ اعلان نہیں کیا, احد میں نہیں کیا, خندق و خیبر میں نہیں کیا یہ اعلان, اس لیے کہ وہاں پر جو پیغام پہنچایا جا رہا تھا بدر کی جنگ کس کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے. ابھی علی ولی اللہ کا فی الحال اعلان نہیں ہوا. ابھی احد میں خیبر و خندق میں علی ولی اللہ کا فی الحال اعلان باقاعدہ باضابطہ نہیں ہوا, حالانکہ دعوت ذوالشیرہ میں کہا جا چکا تھا. لیکن فی الحال جنگ ہو رہی ہے توحید اور رسالت پر. جب توحید اور رسالت پر جنگ ہو رہی ہے تو بچانے والا تھا علی. جب علی ولی اللہ کا اعلان ہو رہا ہے تو بچانے والا ہوگا خدا. واہ 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 واہ. کیا کہنے. بدر میں بھی شر تھا, احد میں بھی شر تھا, خیبر و خندق میں بھی شر تھا, وہاں علی بن ابی طالب نے بچا لیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بھائی لا الہ الا اللہ پر بھی تو شر ہوا تھا نا, ابو جہل نے شر کیا تھا یا نہیں. بے شک بے شک محمد رسول اللہ پر بھی شر ہوا تھا, ابو لہب نے شر کیا تھا یا نہیں. بے شک بے شک. اب میں تاریخ کے کتنے ابو گنواؤں آپ کو. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ شر ہوا تھا تو بچانے والا علی تھا. علی ولی اللہ پہ شر ہوگا تو بچانے والا خدا ہوگا. کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کیا کہنے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ تو کافروں کو علی کی ہدایت کیا ہی نہیں کرتا. کل اس آیت پہ بات کر چکا ہوں میں. اللہ اکبر. کیا کہنے. اور پھر حضور نے علی بن ابی طالب کو شانوں پر بلند کیا. سب جانتے ہیں واقعے کو. طویل خطبہ ارشاد فرمایا, حضور کے طویل خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے. اور یہ جو خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا تو وہاں حضور نے کہا کہ ممبر بناؤ. اب بھرے صحرا میں ممبر کہاں سے ہوتا, اور جو لوگ زیارت پہ جا چکے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے, یا حج پہ جا چکے ہیں, دیکھیں اگر 50 افراد کا بھی قافلہ ہوتا ہے نا تو قافلہ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے. بھائی کبھی کوئی رک رہا ہے, کبھی کوئی آگے, کبھی کوئی پیچھے. حضور کا قافلہ کتنا تھا, کم سے کم 90,000, زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ. اتنا بڑا قافلہ ہے, اس کو روکنا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کوئی بریک بھی تو ہوگا. اس قافلے کو روکا کیسا جائے. غدیر کے قافلے کو, جو حج کا قافلہ تھا, غدیر کے میدان میں اس کو روکنے کا بریک آپ جانتے ہیں کیا تھا, حی علی خیر العمل. اللہ اکبر. حضور نے جا کر کہا کہ کہو حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل. اللہ اکبر. جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا. حضور نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ علی ہے حد اعتدال, اللہ اکبر. سبحان اللہ. علی ہے حد میزان. اللہ اکبر. جو آگے چلا گیا وہ پیچھے آ جائے, جو پیچھے رہ گیا وہ آگے آ جائے. کیا کہنے. کچھ لوگ علی کو بندہ کہہ رہے ہیں وہ پیچھے رہ گئے, اپنے جیسا بندہ. اللہ اکبر. کچھ لوگ علی کو نعوذ باللہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ آگے نکل گئے. اللہ اکبر. کیا کہنے. وہ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی پیچھے آئے, جو اپنے جیسا بندہ کہہ رہے ہیں وہ آگے آئے. ارے کیا کہنے قبلہ. واہ واہ واہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے. آپ کیا بھائی, علی نہ بندہ ہے نہ علی اللہ ہے, علی مولا ہے. اللہ اکبر. بے شک. واہ واہ واہ. علی نہ بندہ ہے سے میری مراد ہے کہ علی ہمارے جیسا بندہ نہیں, صحیح بات. علی مولا ہے. تو اس وقت حضور نے یہ سارا اہتمام کیا اور پھر طویل خطبہ ارشاد فرمایا. لیکن طویل خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور وہاں پر 3 دن تک قافلے کو روک کے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہر کام میں مصلحت تھی حضور کی. کیا کہنے. سبحان اللہ. حاجیوں سے پوچھ لیجئے گا, جب حج ختم ہوتا ہے نا تو حاجی خانہ کعبہ کا چکر کم لگاتا ہے, ٹریول ایجنٹ کا چکر زیادہ لگاتا ہے. یہ بڑی فطرت کی بات ہے جو کر رہا ہوں. واہ واہ. سبحان اللہ. اس کو فوراً جلدی ہوتی ہے اپنے گھر پہنچنے کی. صحیح بات. صحیح بات. صحیح ہے. اس لیے کہ وہاں مکے میں سے کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا ہے. بھائی بات ہے نا سیدھی طرح, اس لیے کہ وہاں سبھی حاجی ہوتے ہیں. صحیح بات. تو اس کو فوراً جلدی ہوتی ہے گھر پہنچنے کی. تو وہ حاجی کے جو اپنا حج مکمل کر چکے ہیں اور واپس آ رہے ہیں, انہیں رسول اللہ نے 3 دن روک دیا. ایک صحرا میں جہاں شدید گرمی بھی ہے. یہ خود رسول اللہ کا وہ منصوبہ الہی تھا کہ 3 دن تک قافلے کو روک کے رکھو, تاکہ شام جانے والے, طائف جانے والے, مدینہ واپس آنے والے, ہر علاقے میں پہنچنے والے جب 3 دن 4 دن لیٹ پہنچیں گے. بھائی کوئی وہاں پر اناؤنسمنٹ تھوڑی ہوتا تھا کہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے 3 دن کے لیے. وہ تو یہ کہ لوگ حساب کتاب کے ساتھ منتظر رہتے تھے کہ بھئی حج پڑھنے کے لیے گیا ہے, جب حج کر لے گا اور جب واپس پلٹے گا تو اس دن اسے پہنچ جانا چاہیے. اب پہلے دن بھی نہیں آیا, دوسرے دن بھی نہیں آیا, تیسرے دن بھی نہیں آیا, نہ کوئی واٹس ایپ ہے, نہ کوئی ٹیلی گرام ہے, نہ کوئی فون ہے. کیا کر کے پوچھے گا آدمی؟ 3 دن بعد جب پہنچے حاجی
تو اہل قریہ، اہل محلہ، گھر والوں کا پہلا ہی سوال یہ کہاں رہ گئے تھے؟ بے شک اس کہاں رہ گئے تھے کا جواب تھا کہ رسول نے علی کی بیعت کے لیے روک دیا تھا. کیا کہتے ہیں قبلہ؟ واہ 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 بے شک واہ بھائی واہ. ارے بھائی رسول اللہ نے اس طرح سے علی ولی اللہ کو پورے عالم اسلام میں پہنچا دیا. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ. اس لیے کہ سوال کا جواب یہی تھا کہ رسول اللہ نے خطبہ دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا کہا تھا، اور اس کے بعد ہم علی کی بیعت کرتے رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی تو وہ معاملہ تھا کہ جس کی ایک ایک عمل میں رسول اللہ کی ایک مصلحت موجود تھی. طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اچھا خطبہ کہاں ارشاد فرمایا؟ ممبر پر، اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا. اونٹ کے اوپر جو جیسے ہم کاٹیا رکھتے ہیں نا، ایک کے اوپر ایک جو ہے وہ رکھتے گئے حضور، بلکہ رکھواتے گئے. صحابہ کرام سے کہا کہ یہاں ممبر تیار کرو، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں برے صحرا میں ممبر کہاں سے آئے گا؟ تو حضور نے عمل بتلایا کہ دیکھو اس طرح سے ترتیب سے یوں لکڑیاں رکھو تو ممبر بن جائے گا. یہ 18 ذی الحجہ کا واقعہ. سبحان اللہ. 2.5 مہینے بعد رسول اللہ کی وفات ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کہ جو غدیر کے میدان میں ممبر بنانے کے بھی قابل نہیں تھے، اللہ وہ اکبر. مدینہ میں آ کر صاحب ممبر بنانے چلے ہوئے تھے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. قبلہ کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مل کے صلوات بیتے محمد والے محمد پر. سبحان اللہ. قبلہ کیا کہنے. تو ممبر رسول اللہ نے بنوایا، اور ممبر بنانے کے بعد خطبہ دیا، اور ممبر بھی اونٹوں کے پالان کا بنایا. میں نے عرض کیا یہ سب جانتے ہیں بات کو، لیکن میں اس میں سے کچھ نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. عربوں میں طریقہ یہ تھا کہ جب کہیں کسی ایسی جگہ خطبہ دینا ہو ایمرجنسی میں جہاں پر ممبر اویلیبل نہ ہو، تو کسی بلند قامت شخص کے شانے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا تھا. اور یقین جانیے گا اس مجمع میں لمبے قد کے افراد کی کمی نہیں تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. طبیعت میری ناساز ہو لیکن پڑھنا مجھے اسی طریقے سے. ارے غدیر کا واہ جشن ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. غدیر کا جشن ہوتا ہے تو مومن جو ہے نا وہ اب کیا رونق ہے ایسی جشن جناب امیر میں، رونق ہے ایسی جشن جناب امیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. کیا کہنے. سبحان اللہ. رونق ہے ایسی جشن جناب امیر میں، محسوس کر رہا ہوں سبحان اللہ. محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی، میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی، مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں. برائے عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی بات واضح ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لمبے قد کے افراد کی کمی نہیں تھی، لیکن حضور نے انہیں منتخب نہیں فرمایا بلکہ خود ممبر بنوایا، خطبہ دیا، اور پھر ممبر توڑوا دیا. جا کے تاریخ میں دیکھ لیجئے گا وہ ممبر ختم کروا دیا حضور نے. حضور کا عمل شاید یہ بتلا رہا تھا کہ دیکھو خلافت کے ممبر پہ جا کے کوئی بیٹھ جائے، لیکن غدیر کے مولائیت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی ابن ابی طالب بیٹھے گا. کیا کہنے. خدا کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا، علی مولا. یا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ وہاں پر خطبہ دیا حضور نے، اور بار بار ظاہر ہے کہ یہاں بات رک رہی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس خطبے میں خدا کی حمد و ثنا بھی بیان کی، اپنی نبوت اور رسالت کے بارے میں پھر سے بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا. یہ خود جملہ تمہید یہ بتلا رہی ہے کہ آگے جو مولا کا مطلب ہے یہ دوست کے نہیں ہے، یہ اولویت کا مطلب ہے. کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکمیت نہیں رکھتا؟ اور سب نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ، آپ ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر حیثیت رکھتے ہیں. اور پھر حضور نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اچھا وہاں بات ایک پھر رکی ہوئی ہے، پھر ایک بات کہہ دیتا ہوں. کیا کروں، حضور کے ایک عمل میں اتنی مصلحت ہے. حضور نے وہاں پر ممبر بن سکتا تھا، کسی بھی طرح سے بن سکتا تھا. یہ اونٹ کے پالان کا ممبر کیوں منتخب فرمایا؟ دیکھیں ایک عمل میں مصلحت ہے. اب اصل مصلحت تو حضور جانتے ہیں،
مجھے تو اتنا سمجھ میں آیا، دیکھیں بڑا انیوژل ممبر ہے نا یہ، بے شک آپ کو پوری تاریخ رسالت میں یہ والا ممبر نہیں ملے گا. یہ اتنا انیوژل ممبر ہے کہ پہلے نہ بعد میں کبھی بھی اونٹوں کے پالان کا ممبر آپ کو کہیں اور ذکر ملے گا ہی نہیں سوائے میدان غدیر میں علی بن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کے. تو یہ اتنا انیوژل ممبر کیوں بنایا؟ بعض مرتبہ انیوژل کوئی کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ خاص حوالے سے یاد رہ جائے، ہے نا. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، بعض معذرت مثلا میں مثال دے رہا ہوں فقط. اب میں جشن سے خطاب کر رہا ہوں، یہ اس سے پہلے چائے پی رہا تھا، اب میں جشن سے خطاب کرتے کرتے چائے پیتا جاؤں اور پھر کچھ خطاب کروں، پھر تو ذہن میں سوال تو اٹھے گا لوگوں کے کہ پتہ نہیں مولانا کو آج کیا ہو گیا. بھائی 2 جملے کہتے ہیں پھر چائے پی رہے ہیں، پھر 2 جملے کہتے ہیں پھر چائے پی رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا مقصد کچھ اور ہو اس سے، اور میرا مقصد یہ ہو کہ جب آپ صبح کو چائے پینے لگیں تو آپ کو میری تقریر یاد آتی رہے. کہنا چاہ رہا ہوں میں، واہ 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 کیا کہنے کے اللہ، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سلام پیش کرتا ہوں. پتہ نہیں کتنے بات پہنچ رہی نا بھائی. ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے مجلس جاری ہے، ہزاروں مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں ویورز کے یہاں پر مختلف پلیٹ فارم سے ملا کر. تو ان سب کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، مثال تاکہ بچہ بھی سمجھ جائے کہ ہو سکتا ہے خطیب نے کام اس لیے کیا ہو کہ جب آپ چائے پی رہے ہوں تو آپ کہیں کہ وہ یاد ہے مولانا کمائل مہدوی ایک مرتبہ گھر سے تقریر کر رہے تھے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں اس دن کیا ہوا تھا، چائے پیتے جا رہے تھے تقریر کے دوران. اسی بہانے آپ کو میری تقریر کا کنٹینٹ یاد رہے گا. سائیکولوجیکل بات کرنے لگا ہوں، اسے تاریخ کے ایک ایسے حوالے سے جوڑنے لگا ہوں کہ میں دہراؤں گا نہیں اسے اور نہ تفصیل میں جاؤں گا. اشارہ جو ہوتا ہے وہ کنایے سے، وہ صراحت سے زیادہ افضل ہوتا ہے، تو میں فقط اشارہ کروں گا. بھائی میں نے انیوژل کام اس لیے کیا کہ جب بھی آپ کی زندگی میں وہ کام نظر آئے، اور چائے کی میں نے مثال اس سے دی ہے کہ بھائی پاکستان انڈیا کے مومنین کے لیے چائے ایک بڑی کامن چیز ہے. کوئی صبح پی رہا ہوتا ہے، کوئی دوپہر میں، کوئی رات میں. عربوں میں اونٹ بہت ہوا کرتے تھے. اب بھی نہیں پہنچا، میں پورا پہنچاتا ہوں آپ کو. بھائی حضور نے اونٹ کے پالان کا ممبر بنا کر علی کو مولا بنایا، اس لیے کہ جب کسی جنگ میں کسی کو کوئی اونٹ نظر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر کوئی لڑ رہا ہو یا لڑ رہی ہو، اونٹ کو دیکھ کر اسے علی ابن ابی طالب کی ولایت یاد آتی رہے. یہی اونٹ کے پالان کا ممبر تھا جب محمد نے علی کو بلند کر کے کہا تھا من کن تو مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا کہنے کے اللہ، واہ واہ واہ. امیر المومنین بلند تر صلوات، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. سبحان اللہ، کیا کہنے کے اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج رات میں یا کل صبح جب آپ چائے پیجیے گا تو میری تقریر ضرور یاد آئے گی آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یہی ہے نا. تو عربوں میں اونٹ بہت ہوتے تھے، قرآن نے اسی لیے مثال دی ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے؟ اس لیے کہ وہ عربوں کا مانوس جانور ہے. جبھی تو انہوں نے ہاتھی والوں کے لشکر کو دیکھا تھا تو وہ ڈر کے بھاگ گئے تھے. ابرہہ کا جو لشکر تھا، جی جی سبحان اللہ، اس لیے کہ ہاتھی بڑا انیوژل، جہاں ہاتھی تو افریقہ میں ہوتا ہے، تو عربوں کے لیے انیوژل جانور تھا. اونٹ جو تھا وہ کامن جانور تھا. تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیونکہ اونٹ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے جہاں اونٹنی جب آگے بڑھ رہی ہو نا، اگر بچہ پیچھے رہ جائے تو وہ آ کر بچے کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے، اور کبھی بچہ آگے بڑھ جائے تو وہ خود آ کر پیچھے پلٹ کر ماں کی طرف لپٹ جاتا ہے. یہ اونٹ اور اونٹنی کا بچہ اور اونٹنی، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے. اس لیے میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا تھا کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے. تو جب کہیں عرب دیکھیں اونٹ کو، انہیں یاد آئے کہ بھائی یہ مولا علی کی ولایت کا اعلان اونٹ کے پالان کے ممبر پر تو ہوا تھا. اور اگر جنگ میں
कोई ऊंट लेकर आ जाए। हाय 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 क्या कहने अरे हुजूर ने उस जंग का जो नाम ही ऊंट पर है, नाम ही से बातिल कर दिया उस जंग को कि तुम ऊंट लेकर नहीं आए हो, इसी ऊंट पर तो अली की मौलाइयत का ऐलान हुआ है। क्या कहने किबला, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय बात पहुंच रही है। ये तारीख के वो गोशे हैं जितना मैं खोल सकता था मैंने आपके सामने बयान कर दिया, बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने बच्चों को बताना है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं गुफ्तगू के आखिर में गुजारिश करूंगा इस बात के लिए कि गदीर को मनाना क्यों जरूरी है। अगर हमारे यूथ के जहनों में या कुछ बड़ों के जहन में भी सवाल है कि 1400 साल पुराना वाकया आज उसे रिपीट करना क्यों जरूरी है, आज उसका जश्न मनाना क्यों जरूरी है। इसलिए कि वो फकत 1400 साल पुराना वाकया नहीं है, उसका ताल्लुक आज मेरी और आपकी इबादत के साथ है, बेशक बेशक, मेरे और आपके ईमान के साथ है, मेरे और आपके तिलावत कुरान के साथ है, मेरे और आपके कुरान फहमी के साथ है। गदीर हमारी जिंदगी के लम्हा बलम्हा हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। मेरी बात पहुंच सके। और हुजूर ने जब ये ऐलान किया तो कहा मन कुन तो मौला वहाद अली मौला, बात अभी तक वहीं रुकी हुई है। जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। सबको सहमत नहीं थी हुजूर ने कि अली को मौला माने। वाह 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 वाह, क्या कहने के वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा देर से पहुंचे लेकिन क्या कहने, वाह वाह। नहीं, सबको कोई सहमत नहीं कि अली को मौला माने, कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर ने कहा जो मुझे मौला मानता है, मन कुन मौला, जो मुझे मानता है वो अली को माने। एक सलवात का तो बनता है यहाँ पर मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो अली को मौला ना माने, देखना पड़ेगा कि मोहम्मद को मौला मानता है या नहीं मानता। क्या कहने। अगर मोहम्मद को मौला मानते होते तो मैदान जंग में छोड़ के भागते क्यों। क्या कहने, सुभान अल्लाह। गदीर का जश्न ऐसे बढ़ा जाता है मेरे भाई। मौला खुश रखे आपको किबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, जो मुझे मौला मानता है मैं उससे कह रहा हूँ अल्लाहु अकबर, वो अली को मौला माने। सबसे बात नहीं हो रही। बनकुन तो मौला वहाद अली, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो, आदिमन आदा हो, वंसुर मन नसर हो, वखजुल मन खज़ल हो। परवरदिगार तू उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, तू उससे अदावत रख जो अली से अदावत रखे, अल्लाहु अकबर, उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, सुभान अल्लाह। तू उसे हाथ छोड़ दे जो अली को छोड़ दे, छोड़ दे। क्या कहने, जो अली को छोड़ दे उसका बचता कुछ नहीं। सारी दुनिया अली को छोड़ दे तो अली का जाता कुछ नहीं, अली जिसे छोड़ दे तो उसका बचता कुछ नहीं। बेशक बेशक अली को जरूरत नहीं है कि वो बैत लेते फिरे, अपने कमाल के लिए जरूरत है कि वो आए अली इब्न अबी तालिब के दर पर और बैत करें अली। बेशक खलील इब्न अहमद फराहिदी अरब का एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी अदीब है। उससे पूछा गया कि अली की इमामत की दलील है कोई तुम्हारे पास, तो उसने जवाब ये दिया कि एहतियाजुल कुल्ल इलैहि व इस्तिग़नाउहु अन्हुम। इतना खूबसूरत जुमला है ना कि मैं सारी जिंदगी भी इस पर वाह वाह कहता रहूं तो हक अदा नहीं हो सकता। आप बड़ी बड़ी दलीलें लेके आते जाइए अली की इमामत पर, उसने एक जुमला का एहतियाजुल कुल्ल इलैहि व इस्तिग़नाउहु अन्हुम। अली की इमामत की दलील ये कि सारी उम्मत मुस्लिमा का अली का मोहताज होना, व इस्तिग़नाउहु अन्हुम, और अली का सारी उम्मत से बेनियाज होना। क्या कहने, वाह 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 वाह, या अली या अली या अली, मेरे मौला, वाह वाह वाह। सारी उम्मत का, बल्कि लफ्ज में बदल दो, उसने उम्मत भी नहीं कहा, उसने तो ज़मीर इस्तेमाल, यानी सारी इंसानियत का अली का मोहताज होना और अली का सारी इंसानियत से बेनियाज होना। क्या यही दलील काफी है कि अली सारे इंसानों का इमाम है? बेशक बेशक, वाह वाह वाह। इसीलिए तो हुजूर ने कहा था अली आपकी मिसाल काबे की मिसाल है। अर्ज कर चुका हूं उसे, हज करना है, किसी को मेलबर्न से जाना है, किसी को पाकिस्तान से, किसी को इंडिया से हज करने के लिए जाना है, काबा चल कर नहीं आएगा, जाना पड़ेगा हज करने के लिए। अली चल कर नहीं आएंगे तुम्हारे पास कि मेरी बैत कर लो, तुम्हें चल के जाना पड़ेगा अली इब्न अबी तालिब के पास। क्या मिसाल है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, चल के जाना पड़ेगा अली इब्न अबी तालिब के पास।
برائے عظمت سرکار مشکل کشا بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ. اے میرے ساتھ میں ایک جملہ اور بڑھا دوں اس میں. ارے بتاؤ بسم اللہ. آئے تھے بعد میں دوسری خلافت کے بعد آئے تھے کہ اے علی، خود علی کے پاس آئے تھے کہ اب ہم سے نہیں سنبھلا جا رہا، آپ قبول فرما لیجئے اس خلافت کو، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. علی کے سامنے شرطیں رکھی گئیں. پہلا یہ کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے. اللہ اکبر. بولا جائے کہ قرآن پہ قرآن ناطق سے کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں. پھرتا قرآن ہے. اللہ اکبر. بھائی اگر علی کتابوں میں ہو تو قرآن ہوتے، قرآن انسانوں میں ہو تو علی ہوتا. علی ہوتے ہیں. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان آپ اللہ. قرآن پر عمل کریں گے. دوسرا یہ کہ سنت رسول پر عمل کریں گے. جو نفس رسول ہے اسے کہا جا رہا ہے سنت رسول پر عمل کریں گے. اور آپ سیرت شیخین پر عمل کریں گے. اللہ اکبر. اللہ. اتنا خوبصورت جواب دیا نا میرے مولا نے. کہا قرآن و سنت تو قبول ہے، پھر بھی صبر اور ضبط کرتے ہوئے کہا کہ قبول ہے مجھے. اگرچہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کرنا چاہیے تھی انہوں نے، لیکن مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے قرآن و سنت پر عمل کرنا تو مجھے قبول ہے، لیکن سیرت شیخین اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہے تو اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. جو چیز اگر پہلے سے اس کے مطابق ہے تو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. سنت تو اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت ہے نا کہ قرآن میں اجمال ہے، سنت میں تفصیل ہے. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، سنت میں بتایا کیسے نماز پڑھو. قرآن نے کہا للہ للناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، انسانوں پر حج واجب ہے جس پہ استطاعت ہے. سنت میں بتلایا کہ حج کیسے کرو. تو قرآن و سنت تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو آگے اضافہ ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی انہوں نے کیا تھا تو پھر الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلا شبہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اگر الگ سے کوئی معاملہ ہے تو علی ہر کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کام تو کر نہیں سکتا جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. حالانکہ جواب کا مفہوم ہے جو سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اتنا عمدہ منطقی جواب تھا کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں بچی تھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا مولا ایک مرتبہ آپ ہاں کہہ دیں، اس کے بعد جب خلافت آپ کے پاس آ جائے پھر کون پوچھنے والا تھا. لیکن علی ابن ابی طالب کہیں گے کہ علی اس وقت کی جو ایک خلافت تھی بظاہر کافی زمینوں پر پھیل چکی تھی، اتنی زمینوں کو یعنی اتنی ملکیت کو علی ٹھوکر مار دے گا لیکن اس کی خاطر ایک جھوٹی ہاں کہنی پڑے. اللہ اکبر. کیا کہنے. بھی تو جائے نا جشن عید غدیر میں. میں تو اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے، کبھی میراث پہ قبضہ کرنے کے لیے، کبھی مومن کو چیٹ کرنے کے لیے، کبھی بچے سے چھپانے کے لیے، کبھی ماں باپ سے چھپانے کے لیے، کبھی بیوی کو دھوکہ دینے، بیوی شوہر کو. کتنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں دن میں. علی ابن ابی طالب نے پوری حکومت اسلامی ٹھکرا دی تھی. ایک جھوٹی ہاں نہیں کہوں گا میں، اس لیے کہ اگر ایک علی ہاں کہہ دیتے وہ تو وہ لیجیٹیمیسی قائم ہو جاتی وہاں پر. بے شک. کیا کہنے. مولا کی حکمت ہے ماشاءاللہ. آج میں اور آپ کہاں سے ڈیفینڈ کر پاتے پھر. ہم سے یہ کہا جاتا کہ جب علی نے ہاں کہہ دیا تھا تو تم کون ہوتے ہو. علی نے کہا کہ نہ ٹھکرا دوں گا اسے، لیکن میری صداقت کی یعنی میری تصدیق کی مہر اس پر ثبت ہو جائے وہ نہیں ہونے دوں گا. بے شک. کیا کہنے. بہت اعلیٰ. چلے گئے. اب بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں کیا کروں، مجھے تو کافی باتیں سنانی تھی، لیکن چلیں بات آ گئی ہے تو سن لیجئے اسے. بسم اللہ. اور اس کے بعد جب معاملہ تیسری خلافت میں اور بگڑ گیا، دیکھیں میں کوئی کنڈمنیشن کرتے ہوئے کسی بات نہیں کر رہی، تو میں تاریخ عرض کر رہا ہوں کہ مالی اعتبار سے کیا معاملات تھے، کیا کچھ بغاوتیں ہو رہی تھی کہ اب سنبھلا نہیں جا رہا تھا معاملہ. اور علی تو مدینہ چھوڑ چکے تھے. علی تو جا کے جس جگہ پر آج مسجد علی ہے جو ان ظالموں نے بند کر کے رکھی ہوئی ہے، جہاں بند بھی کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے باہر سے ابھی تک ایک بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. وہ زمانے میں مدینہ سے باہر ہوتی تھی، علی تو وہاں چلے گئے تھے. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے علی ابن ابی طالب کو کہ اے مولا آپ تشریف لے آئیے. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس خلافت کو سنبھال لیں، اس لیے کہ اگر آپ نے نہ سنبھالا تو میں شکایت کروں گا، یعنی ہم شکایت کریں گے اللہ کے سامنے آپ کی کہ ہم تو گئے تھے علی کے پاس لیکن علی نے قبول نہ کیا. مولا نے کہا کہ تم کیا شکایت کرو گے، میری شکایت تو مجھے کرنی تمہاری اللہ کے سامنے. لیکن اگر تم حجت تمام کروانا چاہتے ہو تو آ جانا کل مسجد میں. اور پھر مسجد میں کھچا کھچ بھری ہوئی، مسلمانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی مسجد. علی ابن ابی طالب تشریف لائے اور بزرگوں کا طریقہ یہ رہا تھا کہ رسول اللہ جس ممبر پہ بیٹھتے تھے
اس سطح پر وہ آ کے نہیں بیٹھا کرتے تھے, وہ ایک زینہ نیچے آ کے بیٹھتے تھے. ان کے بعد آئے وہ ایک زینہ اور آگے نیچے, ان کے بعد آئے تو ممبر ختم ہو گیا تھا, وہ زمین پہ آ گئے. اچھا مجھے ایمان سے بتلائے گا اسی ترتیب کا چوتھا آتا اگر تو زمین کھود کے اندر ہی جاتا, پھر جگہ نہیں بچی تھی اس کے لیے. بے شک بے شک. مومن کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے. شبیہ غریب مولا کائنات تشریف لائے, ہائے ہائے ہائے, قدم رکھا علی ابن ابی طالب نے پہلے زینے پر. کیا کہنے, ہائے ہائے ہائے, پہلے دن کیا کہنے, بہت سے ارمانوں کا خون ہو گیا. تیسرا چلا گیا, ماشاءاللہ, کیا کہنے, کیا کہنے, اور اوپر بڑے دوسرے زینے پہ قدم رکھا. ارے دوسرے میں قدم رکھنے کا جواب نہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنے, واہ واہ, سبحان اللہ. سلامت رہے. اور علی آ کر وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے. کیا کہنے, ارے میں جملہ کہنے لگا ہوں, اگر آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بتلا دیجیے گا. یعنی ابھی علی نے کچھ کہا نہیں, اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ یہ چوتھی خلافت ہو, علی کی نگاہ میں رسول کے بعد یہ پہلی ہی خلافت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حیدری, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, بے شک, سبحان اللہ, کیا کہنے, پہلی خلافت ہے. سبحان اللہ. اور وہاں پر جب کسی نے اٹھ کر یہ اعتراض کر دیا کہ آپ تو یہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے, کم سے کم ایک زینہ تو نیچے آ جاتے. اللہ اکبر. میرے مولا نے دو جملے فقط ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ علی احسانہ. عربی اتنی آسان اور لطیف ہے نا کہ ترجمے میں وہ لطف نہیں جو عربی میں آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. اللہ ہائے ہائے ہم پروردگار کی اس کے احسان پر, سن لیجئے گا, ہم پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. کیا کہنے, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آج حق اپنے مقام پر واپس. امام المتقین بلند تر صلوات. اللہ محمد والے محمد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. اور پھر کہا ما ہاذہ الابار, اس شخص سے کہ جس نے کہا تھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے, اسے دیکھ کر کہا کہ ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے, یہ قدم تو وہ ہیں جو دوش رسالت پر پہنچ کر بتوں کو توڑ چکے ہیں. بات واضح ہو گئی, تو بات ابھی تک رکی ہوئی من کن تو مولا پر. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. لیکن جانیے کہ اس پر زندگی پر مجھ جیسا طالب علم بھی بولتا رہے نا تو کم ہے. بے شک, بے شک, بے شک. نکات ختم نہیں ہوں گے. من کن تو مولا, جس کا میں مولا ہوں. پہلے تو یہ سمجھایا کہ ارے کوئی احمد نہیں, جو مجھے مولا مانتا ہے وہ مانے. دوسرا یہ بھی سمجھایا کہ جو مجھے جس لیول پر مولا مانتا ہے. بہت ہی اعلیٰ. جو مجھے جس مقام اور اسٹیٹس کا مولا مانتا ہے وہی مولا علی ابن ابی طالب کو مانے. دیکھیں جو خاک کا پتلا ہو وہ اس کا وسیع نہیں ہو سکتا کہ جو نور مطلق ہو. بے شک, بے شک. بات یہ ہے کہ جس لیول پر رسول اللہ کی مولائیت کو آپ مانیں گے. رسول کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, وہ رسول ہے. میں کیا عرض کروں. اچھا حدیث اور بھی ہیں. اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ روح, اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. تو بھئی حضور کے نور کو خلق کیا یا عقل کو خلق کیا یا روح کو خلق کیا یا قلم کو خلق کیا؟ یہ ساری حدیث کتابوں میں موجود ہیں. یہ ایک گتی آ گئی نا, ایک لمحے میں سلجھ جائے گی. سوال کرتا ہوں میں آپ سے, جو خاص طور پر پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے کمیونٹی ممبرز مجھے سن رہے ہیں, ان سے میں سوال کر رہا ہوں, آپ میلبرن میں رہتے ہیں یا آسٹریلیا میں رہتے ہیں؟ جناب مولانا یہ کیا سوال ہے؟ ہم میلبرن میں بھی رہتے ہیں, آسٹریلیا میں بھی رہتے ہیں. یہ دو الگ الگ جہاد کے اعتبار سے الگ الگ نام ہے. اول تو ایک ہی تھا نا جو اللہ نے خلق کیا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے نور کو خلق کیا, عقل کو خلق کیا, روح کو خلق کیا, قلم کو خلق کیا. کاش میری بات پہنچ سکے. کبھی ہوتا ہے بھائی مجلس میں سب سے پہلے کون آیا, کہ وہ محمد حسین صاحب سب سے پہلے تشریف لائے.
کسی نے کہا وہ فلاں کا بیٹا جو سب سے پہلے آیا, کسی نے کہا وہ فلاں کا باپ تھا سب سے پہلے آیا. کیا یہ بات ہے. ایک ہی شخص کے بارے میں بیان ہے لیکن مختلف نسبتوں سے. اللہ اکبر. ہائے اے، ہائے آئے، 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 آئے. عمومی سے بات بلند ہو گئی. بہت ہی اعلیٰ. یہ میں شرح اصول کافی ملا صدرہ جنہوں نے شرح لکھی ہے اس کے مقدمے سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو صفحہ نمبر 17 پہ یہ بات لکھی ہوئی وہاں کہ جہاد الگ الگ ہو گئی نا. تو یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی روح کو خلق کیا. یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. اس لیے کہ جب آپ کے وجود کی کیفیت کو دیکھا تو کہا کہ عقل, اسی وجود کو عقل کہا گیا. جب آپ کی ماہیت کو یعنی حضور کی ماہیت کو دیکھا گیا تو نور کہا گیا. جب اس کی حیثیت کو دیکھا گیا تو اللہ نے اپنی روح کہا. جب ان کے جنبہ علم کو دیکھا تو اسی کو قلم کہا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سبحان کہنے, اللہ. واہ واہ واہ. اور جب کیفیت, ماہیت, حیثیت اور معرفت کو مجموعاً دیکھا تو کبھی احمد کہا, کبھی محمود کہا, کبھی محمد کہا. سبحان اللہ. اگر ذات سرکار ختمی مرتبہ سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھیے گا من کن تو مولا. بات پہنچ گئی ہے. آسان منزل نہیں ہے علی ابن ابی طالب کی معرفت کو حاصل کرنا, یہ آسان منزل نہیں ہے. لیکن مولا نے خود یہ بیان فرمایا کہ انہ لا یستکمل احد الایمان, کسی ایک کا بھی ایمان اس وقت تک مجھ پر مکمل نہیں ہو سکتا حتی یعرفنی, جب تک کہ وہ مجھے نہ پہچان لے. کن ہم معرفتی بن نورانیت, میری معرفت نورانی کو حاصل کر لے. معرفت نورانی ایک عام معرفت سے الگ بات ہے. مولا نے فرمایا وَإِذَا عَرَفَنِي بِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ, جو میری معرفت نورانی سمجھ جائے, اس قسم کی معرفت میری سمجھ جائے, وہ کون ہوگا؟ قد امتحن اللہ قلبہ للایمان, وہ وہی ہے کہ جس کا اللہ نے, جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے. اس کے قلب کا اللہ نے امتحان پہلے ہی لے لیا ہے اس کے ایمان کا. وَشَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اور اللہ نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے. جس کا دل اسلام کے لیے کشادہ ہو جائے اور جس کے دل کا اللہ امتحان لے چکا ہو, وہ علی کی معرفت نورانی کو حاصل کرتا ہے. ایک یہ بس کی بات ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب سنا دیتا ہوں اسی خاطر ہے. دیکھیں ایک میں جملہ کہنے لگا ہوں, محمد کو ماننا آسان ہے, علی کو ماننا مشکل ہے. یہ میں نے کیا کہہ دیا, بات سے بات نکلتی چلی جا رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے خود سے نہیں کہا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بات ختم کرنے لگا ہوں, بس میں بہت جلدی بات ختم کرنا چاہتا تھا لیکن بات بڑھتی چلی گئی اور الحمدللہ جس طرح سے آپ سنتے گئے اور مومنین تک بات پہنچتی گئی کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اس سے مراد صبر اور نماز ہے, اس کا ایک ظاہر ہے. باطن اور تعویل کیا ہے؟ بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 2 حدیث سے موجود ہے, جا کے اس کی تعویل کو دیکھیے گا. مولا کائنات ہی نے بیان فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر یہاں پہلے ہے, نماز بعد میں ہے. لہذا کہا وَالصَّبْرُ رسول اللہ, یہاں صبر سے مراد رسول اللہ ہے. اور وَالصَّلَاةِ, اور جو نماز اقامت و ولایتی, وہ میری ولایت ہے. واہ واہ واہ. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, آگے اللہ نے کہا اسی آیت میں کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو, یقیناً نماز بہت سخت ہے, الا علی الخاشعین, مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. بھائی صبر ہے رسول اللہ, نماز ہے علی ابن ابی طالب اس حدیث کے مطابق. لہٰذا اگر تعویل کے مطابق ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنے گا جو خود مولانا آگے وضاحت بھی کی, ترجمہ یہ بنے گا کہ محمد اور علی علیہ السلام سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, لیکن علی ابن ابی طالب کو ماننا بہت سخت ہے, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. کبھی آپ کسی کو کتنا سنا دیجئے وہ مانتے ہی نہیں علی کو. بہت سے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے اتنی دلیل اسے دے دی وہ مان نہیں رہا, کیا کریں؟
میں کہتا ہوں گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ بہت سے ایسے تھے جو بس میں محمد میں بیٹھ کے نہیں مانے، تو آپ کے آفس میں بیٹھ کے کہاں سے مانیں گے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ اور اسی لیے حضور وما علینا الا البلاغ المبین کا، اے رسول آپ کا کام پہنچانا ہے، یا ایھا رسول بلغ یعنی پہنچا دیجیے، منوانا نہیں ہے، آپ نے علی پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. ماننا نہ ماننا ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، نسب کی طہارت ہے، نفس کی شرافت ہے. آپ کا کام خالی پہنچا دینا، آپ پہنچا دیں. مولا نے خود آگے کہا، مولا نے کہا کہ یہ جو خاشعین ہے نا، جن کا دل جھکا ہوا اللہ کے سامنے، فرمایا الخاشعون هم الشیعہ المستبصرون، یہ وہ شیعہ ہیں کہ جو بصیرت رکھتے ہیں، ان کا دل جھکا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مانیں گے مولا نے کہا میری ولایت کو. اور پھر اسی لیے مولا نے کہا ذالک لأن اہل الاقاویل، اسی لیے مولا نے کہا کہ بہت سارے جو فرقے تھے، من المرجئہ والقدریہ والخوارج وغیرہم من الناصبیہ، مولا نے کہا یہ جو کچھ مرجئہ تھے، کچھ قدریہ تھے، کچھ خوارج تھے، جو ناصبی تھے، الگ الگ یہی مسلمانوں کے فرقے بنتے چلے گئے. انہوں نے کہا یقرون لمحمد، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا. لیس بینہم خلاف، ان کے درمیان اختلاف نہیں کہ حضور کو مانے نہ مانے. وہ مختلفون فی ولایتی، ان میں اختلاف یہ ہے کہ علی کی ولایت کو نہیں مانتے وہ. اس لیے کہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ وہ مان سکے. اللہ اکبر. پھر آگے مولا نے کہا لا عمری، میری جان کی قسم، ان ذالک واجب علی کل مؤمن و مومنہ، میری ولایت کو ماننا ہر مومن اور مومنہ پر واجب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سلمان و ابوذر سے کہہ رہے تھے مولا. اتنا خوبصورت ہے نا. اس کے بعد مولا نے سوال کیا، وہ میں بعد میں سناؤں گا کبھی آپ کو. مولا نے کہا یا سلمان و یا جندب، اے سلمان، جندب حضرت ابوذر کا نام، کہا اے سلمان و اے ابوذر. دونوں نے جانتے کیا جواب دیا؟ قالا، دونوں نے کہا لبیک یا امیر المومنین. اللہ اکبر. یہاں کہنے اللہ اکبر. جو مذہب کامل صفات خداوندی ہو، اسے دونوں نے لبیک کہہ کے مخاطب کیا. بس عزیزان گرامی، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں کہ میں بات کر سکوں، اور میں چاہتا تھا کہ اور بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آ سکیں. کل کے دن زیارت روزے عید غدیر ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو خطبہ غدیر سنائیں. کل کی جشن میں سنا چکا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہے تو میں زیارت روزے عید غدیر جو امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اسے 2-3 جملے پڑھ دوں. آج کی رات جشن کی رات ہے، میرے سامنے مفاتیح الجنان کھلی ہوئی ہے، اور میں مفاتیح سے ہی دیکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو ہم کیا کہیں گے علی کو مولا. امام علی نقی کہتے ہیں السلام علیک یا مولایا یا امیر المومنین، اے میرے مولا علی. امام علی نقی علی مرتضیٰ سے کہہ رہے ہیں اے میرے مولا علی، آپ پر سلام ہو. جب معتصم نے بلایا تھا نا امام علی نقی علیہ السلام کو، تو مولا جب جا رہے تھے تو غدیر کے دن قبر امیر المومنین پر پہنچے تھے، اور وہاں یہ زیارت پڑھی تھی میرے مولا نے، جس میں 37 آیات پڑھی ہیں امام علی نقی علیہ السلام نے. ایک زیارت میں 37 آیات پڑھ کر علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت کو ثابت کیا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر ایسے سمجھنا ہے. واہ واہ، بے شک بے شک. قرآن کو جب سمجھو تو پھر اہل بیت کے کلام سے سمجھو. تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم یا مولا یا امیر المومنین. میں بہت مختصر کروں گا. السلام علیکم یا دین اللہ القویم، اے اللہ کے محکم دین آپ پر سلام ہو. وہ صراطہ المستقیم، اے صراط مستقیم آپ پر سلام ہو. علی کے لیے یہ نہ کہو کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، علی خود صراط مستقیم. یہی بات تو امام حسین علیہ السلام کے لیے نا، دیندار دنیا میں بہت ہیں لیکن حسین دینست حسین. دیندار نہیں ہے حسین، دین ہے. حسین خود دین ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. اتنا خوبصورت جملہ امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کا جملہ، آپ کو مجھ پہ نہ پوچھے. امام نے فلعن اللہ جاحد ولایتک بعد الاقرار، امام نے کہا خدا لعنت کرے اس پر کہ جو آپ کی ولایت کے اقرار کے بعد منکر ہو گیا تھا. اللہ اکبر. امام علی نقی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بھائی، اب میں کیا کروں. اشہد یا امیر المومنین، امام علی نقی علیہ السلام کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اے امیر المومنین کہ ان الشاک فیک ما آمن بالرسول،
جو آپ میں شک کرنے والا ہے وہ تو رسول اللہ پر ایمان ہی کہاں لے کر آیا ہے. اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا. نہ ماننے والا نہیں، شک کرنے والا. شک کرنے والا. واہ 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 کیا کہنے قبلہ. کیا کہنے جس کے دل میں شک ہے وہ آج کی رات اس شک کی نجاست کو دل سے نکال دے. کیا کہنے اس لیے کہ شک رچ ہے، اور جہاں رچ ہو وہاں یطہرکم تطہیرا والے نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے. برائے عظمت چاردہ معصومین بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ. اس کے بعد مولا نے کہا کہ اے علی، اے امیر المومنین، آپ سے رسول اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ والذی بعثنی بالحق نبیا، جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کی قسم ما آمن بی من کفر بک، وہ شخص ایمان ہی نہیں لے کر آیا جو آپ کا انکار کر دے. ولا اقر باللہ من جحدک، وہ خدا کی توحید کا اقرار ہی نہیں کرتا جو اے علی آپ کا انکار کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات. واہ معاملہ علی کا فقط علی کی ولایت سے نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ توحید پوری نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ علی کی ولایت کو نہ مانو. باتیں بہت ساری ہیں، میں نے نوٹ بھی کر کے رکھی ہوئی تھی. اس میں یوم حنین کا بھی ذکر ہے، خیبر کا بھی ذکر ہے. زیارت میں معمولاً اس طرح کا انداز نہیں ہوتا زیارت کا، لیکن خیبر کی تفصیل ہے، اس میں احد کی تفصیل ہے، اس میں حنین کی تفصیل ہے، اس میں مولا کائنات کے خانوادے کی تفصیل ہے، حضرت جعفر طیار کا بیان ہے. یعنی ایک عجیب و غریب زیارت ہے اپنی معراج پر. بات واضح ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اختتام جو اس زیارت کا ہے وہ اسی جملے کے ساتھ ہے تقریباً جو ملتا جلتا ہے زیارت عاشورہ سے، کہ اللہم خص اول ظالم وغاصب لآل محمد باللعن، کہ خدایا تو محمد اور آل محمد پر پہلے ظالم اور غاصب پر لعنت کر، اللہ اکبر. بے شمار. اور جو اس کے طریقے پر چلے اس پر. یہ زیارت ہے روز عید غدیر کا جملہ ہے. کوئی مجھ سے نہ کہے کہ مولانا کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، اس لیے کہ میں مفاتح الجنان سے پڑھ رہا ہوں اور عید غدیر کے دن کی زیارت ہے. اگر آج کی شب نہ بتاؤں گا بچوں کو تو کب بتاؤں گا. بے شک بے شک. واہ واہ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ. اور پھر کہا وجعلنا بہم متمسکین، اور پروردگار تو ہمیں متمسک رکھ محمد اور آل محمد سے، وبولایتہم، ان کی ولایت سے، من الفائزین، کامیاب کرتے ہوئے، الامنین، ہمیں محفوظ بنا کر، کہ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کے دل میں نہ کوئی خوف نہ کوئی حزن ہو. تو عزیزان گرامی، یہ زیارت کل ضرور پڑھیے گا آپ انشاءاللہ سے، اور مولا آپ کو خوش اور شاد و آباد رکھیں. کل کے لیے میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا اور وہ ثابت بھی ہوتا چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، کہ مرچی اگتی سارا سال ہے لیکن لگتی غدیر پر ہے. تو بھائی مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. وعدہ بھی کیا تھا، وہ اگرچہ کہ وقت تمام ہو گیا، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کے لیے گزارش کر دوں گا کہ اس ولایت کو ماننا، اتنی گفتگو آج پہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا اہتمام کرنے کی. باقاعدہ روایات میں آیا ہے، علماء نے خاص تاکید کی ہے کہ اگر ہو سکے تو نیا لباس پہنے کل کے دن، اور اگر نیا لباس نہ پہن سکے تو صاف ستھرا لباس پہنے. ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تو خیر اس وقت ممکن نہیں ہے، ورنہ تاکید ہے کہ جمع ہو کر ایک جگہ مل کر جشن کیا جائے اور کھانا کھلایا جائے اور تحفے تقسیم کیے جائیں اور مومنین کی مدد کی جائے. کچھ اعمال میں گفتگو کی ابتدا میں بتا بھی چکا ہوں. یعنی ایک ایسا دن ہے کہ جس پر ہر خوشی منائیے، بس وہ کہ جو حرام یا مکروہ کے دائرے میں نہ آئے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یقین فرمائیے گا کہ اس حق کے ولایت کو ادا کرنے میں کوتاہی کی. بچوں کو بتائیے بار بار. اور غدیر کا واقعہ آج بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے، 14 سال پہلے کی ایک بات ہی ہو گئی، اس لیے ضرورت ہے، میں آپ سے گزارش کر دوں، اس لیے ضرورت ہے کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے. اب دنیا بھر میں چونکہ مجلس سنی جاری ہوتی ہے تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا ہمارے یہاں پر، اب فجر کی نماز اگلی واجب نماز آئے گی، تو مجھے نماز پڑھنی ہے. میں نماز کیسے پڑھوں؟ ہاتھ یہاں رکھوں، یہاں رکھوں، یہاں رکھوں؟ کس پہ سجدہ کروں؟ میں پریئر میٹ پر ہی سجدہ کر لوں؟ قالین پہ سجدہ کر لوں؟ خاک پہ سجدہ کر لوں؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ کب کھولوں؟ حج کرنا ہے، احرام کیسے باندھوں؟ طواف النساء کروں یا نہ کروں؟ قرآن کی تفسیر مجھے چاہیے کس سے لوں؟ حسن بصری سے لوں، ضحاک سے لوں، اکرمہ سے لوں، قتادہ سے لوں؟ یہ سب وہ ہیں کہ جو صدر اسلام کے مفسر ہیں، یا علی ابن ابی طالب سے لوں؟ یہ ڈیسائیڈ تو کرنا پڑے گا نا. صحابی کا قول حجت ہے، تابعی کا قول حجت ہے، جنہوں نے 100 سال بعد اسلام کو سمجھا ان سے لوں
ہائے 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 بلا میں جو شبہ، پہلی ہائے وحی ہائے پر ہائے رسول اللہ کے ساتھ تھا اس سے لوں. بہت ہائے بہت ہائے ہائے واہ 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 واہ. کیا کہنا یہ مولا کائنات نے کہا ہے، یہ مولا کائنات نے کہا ہے نہج البلاغہ میں کہ میں حرا کے غار میں تھا جب وہ وحی نازل ہو رہی تھی. ہائے سبحان ہائے اللہ. ہائے 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 اللہ سبحان اللہ واہ واہ اللہ اکبر جب وہ وحی اللہ نازل ہو اکبر. رہی تھی تو میں تھا. اور پھر حضور نے کہا کہ یا علی انت تسمع ما اسمع، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، اور تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. کیا کہنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہائے کہنے ہائے قبلہ، ہائے سبحان اللہ ہائے. سبحان واہ واہ واہ. یہ سبحان 5 آیت اللہ سن لیجیے گا. سبحان اللہ. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہی 5 آیتیں جو پہلی وحی پہ نازل ہوئی تھی. اس میں کون کون سا لفظ تکرار ہو رہا ہے ذرا سنتے جائیے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. 2 اقرا ہو گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. 2 رب ہو گئے، 2 بار رب کا ذکر ہو گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. 2 مرتبہ خلق ہو گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 2 دفعہ انسان کا ذکر ہو گیا. پھر سن لیجیے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 2 دفعہ علمہ ہو گیا. قرآن کو سمجھنا ہے تو 20 طرح سے سمجھیں گے نا. 2 اقرا ہو گئے، ٹھیک ہے. 2 مرتبہ رب کا لفظ آ گیا، 2 مرتبہ خلق کا لفظ آ گیا، 2 مرتبہ انسان، 2 مرتبہ علمہ. یعنی آسان کر دوں الفاظ، 2 قراتیں، 2 تربیتیں رب، 2 خلقتیں، 2 انسان، 2 تعلیمیں. بھائی مجھے بتاؤ محمد کے ساتھ ہیرا میں دوسرا موجود کون تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیے جیے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات واضح ہوگی انشاءاللہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کہنے کرم ہے کہ اس نے ہمیں امیر المومنین کی ولایت عطا کی. جب ایک دوسرے سے ملو تو مبارکباد دو. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ بعدہ علیہم السلام. سبحان اللہ. ہم اس پروردگار کی کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے ہمیں متمسک رکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی کی ولایت کا مطلب ہے کہ علی کا اختیار ہے میری زندگی پر، اور علی ابن ابی طالب کا جب اختیار ہے میری زندگی پر تو جس کی زندگی پر علی کا اختیار ہو اس کی زندگی میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. علی عین اللہ ہے، جو عین اللہ کا ماننے والا ہو اس کی آنکھوں سے گناہ نہیں ہونا چاہیے. علی لسان اللہ ہے، جو لسان اللہ کا ماننے والا ہو اس کی زبان سے گناہ نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. علی نفس اللہ ہے، جو علی کا ماننے والا ہو اس کے دل میں گناہوں کا خیال، منافقت نہیں آنی چاہیے. علی ید اللہ ہے، جو ید اللہ کا ماننے والا ہو اس کے ہاتھوں سے گناہ نہیں ہونا چاہیے. یا علی یا سبحان اللہ. غدیر پہ جب 2 انچ کی زبان نعرہ حیدری یا علی کہہ رہی تو 5.5-6 فٹ کا جسم پر علی نہیں آنا چاہیے کیا؟ بے شک بے شک. بہترین پیغام ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ غدیر کے دن کا پیغام ہو گیا. امام میں حدیث سناتا ہوں اور ختم کر رہا ہوں. میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں گناہ نہ کروں. میں ہم میں سے ہر ایک کا یہی معاملہ ہے، چاہتے ہیں کہ گناہ نہ کریں پھر بھی ہو جاتے ہیں. اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں گناہ نہ کروں، کیا کروں مولا ایسا؟ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں. امام نے جواب دیا، پہلا کام یہ کر کہ گناہگار شخص کے ساتھ دوستی چھوڑ دے. بہت امپورٹنٹ ہے. واہ واہ واہ. آپ نے خود بھی یہ کام کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر اپنے بچوں میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دوست کون ہے، وہ کس کی برتھ ڈے پارٹی میں جاتا ہے، ماشاءاللہ بہت بہت وہ خوبصورت. گیمنگ کس کے ساتھ کرتا ہے، سبحان اللہ. اگر وہ یونیورسٹی کا پروجیکٹ بھی کر رہا ہے تو کس کے ساتھ کر رہا ہے، بے شک اگر وہ آؤٹنگ پہ جاتا ہے کس کے ساتھ جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. بہت خوبصورت قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں جس کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے نا اس کے آثار آپ کی نگاہوں میں آپ کی زبان پر آتے رہیں گے. مولانا نے کہا گناہ نہیں کرنا چاہتے، پہلا کام یہ کرو گناہگار شخص سے دوستی چھوڑ دو. بے شک بے شک. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دل پاک ہونا چاہیے. لیکن ان باتوں سے دھوکہ نہ کھائیے کہ میرا دل پاک ہے، میرا دل صاف ہے. نہ محرم سے بات کریں اگر میں دل صاف ہے. کوئی خاتون خدا نہ خواستہ حجاب نہیں کرتی، کیا مولانا دل صاف ہونا چاہیے. ان باتوں سے دھوکہ نہ کھائیے. یعنی آپ کیا چاہتے ہیں، دل آپ کا صاف ہے اور پاک ہے تو کیا ہوگا، اللہ جسم کو جہنم میں بھیجے گا اور دل کو جنت میں بھیجے گا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ خود اپنے آپ پر یہ ذرا سوچیے گا, کوئی خدا نہ خواستہ مثال دے رہا ہوں, آپ کو گالی دے دے اور آپ جیسے غصے میں آپ کہیں کہ میری زبان پر گالی تھی, میرا دل بہت اچھا تھا آپ کے لیے, میرا دل بہت صاف ہے آپ کے لیے, کیا مثال ہے, کمال ہے. اپنے لیے جو چیز قبول نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیوں قبول کرتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ یا اللہ یا اللہ. باتیں ضروری ہیں, آج کے جشن میں پہنچ جائے انشاءاللہ سے بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات ہے کہ پہلا امام نے کہا گناہگار سے دوستی چھوڑو. دوسرا فرمایا کہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہو فکر گناہ بھی نہ کرو, گناہ کا خیال نہ لے کر آؤ دل میں, سوچتے نہ رہو. جتنا سوچو گے اس بارے میں کہیں نہ کہیں شیطان کروا کے چھوڑے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے فرمایا, ان کا جملہ ہے کہ جو گناہ کی فکر ہوتی ہے نا, یعنی سوچتا رہتا جو انسان, وہ اس غبار آلو دھوئیں کی طرح ہے جو گھر کو آگ تو نہیں لگاتا لیکن اس کو سیاہ ضرور کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ابھی آگ نہیں لگی اس لیے گناہ کیا نہیں لیکن سیاہ ضرور کر دے گا. وہ دل کے اتاق کو یا دل کے حجرے کو وہ سیاہ کر دے گا, اس لیے کہ گناہ کا سوچتے رہیں گے, نہ سوچے گناہ کے بارے میں. بات واضح ہو رہی ہے. سلیمان جعفری امام رضا علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ تم, ہم نے سنا ہے کہ اہل شر کی محفل میں جا کے بیٹھتے ہو, کیوں بیٹھتے ہو؟ کہ مولا میری نیت صاف ہے. وہی بات امام نے کہا کہ کب بدل جائے نیت تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ. کیونکہ مجلس گناہ میں شرکت نہ کرو. تیسرا امام نے فرمایا گناہ چھوڑنا چاہتے ہو گناہ کی مجلس میں جا کے, جہاں گناہ ہو رہا ہے نہ بیٹھو. ٹھیک ہے, اللہ محفوظ. اب میں آپ کے سامنے کتنی مثالیں عرض کر سکتا ہوں, کتنے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی مس گیدرنگ کے نام پر, کبھی کوئی اور کام. ہمارے دل ہم منا لیتے ہیں سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاؤ, کیا فرق پڑے گا؟ اللہ اکبر اللہ. ایک عارف کا بڑا اچھا جملہ ہے, آخری جملہ کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں. دیکھیں, جس محفل کے بارے میں اتنا کنفرم ہونا کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو امام زمانہ نہیں آنے والے, کم سے کم اس محفل میں جا کے بیٹھنا چھوڑ دو. کیا کہنا قبلہ, واہ واہ واہ, بہت ہی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سمپل سا قاعدہ دے دیا میں نے آپ کی خدمت میں. واہ 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 واہ. بھائی کم سے کم اتنا تو ہو کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جس محفل کے بارے میں کہہ سکتے ہیں بھائی اس میں تو امام آنے ہی نہیں والے, تو میں کیوں جا کے بیٹھوں اس میں؟ کم سے کم اتنا کر لیں, یہ علی ولی اللہ کا تقاضا ہے جانے گرامی. بے شک علی کی ولایت کا تقاضا ہے. بے شک. جو علی کو مولا مانے گا پھر اس طرح سے اسے مولا ماننا ہے. اللہ بے شک بے شک. ورنہ سننا بھی عبادت ہے, ذکر علی کا کرنا بھی عبادت ہے, دل میں خوشی ہو جائے تب بھی عبادت ہے, زبان سے نعرہ لگائیے تب بھی عبادت ہے, لیکن ساتھ میں وہ جو ایک چیز ہے وہی جو دعوت الشیرہ میں تھا, پتہ نہیں وہ بات ہمیں کیوں نہیں اب تک سمجھ میں آئی. وہ رسول اللہ نے جیسے ہی کہا نا کہ جو اس وقت میرا مددگار, میری مدد کا وعدہ کر لے, وہ میرا وزیر ہوگا, میرا مددگار ہوگا اور میرا خلیفہ اور جانشین ہوگا. کوئی نہیں اٹھا, وہی 10 برس کا بچہ اٹھا کے جو خندق میں بعد میں اٹھا تھا. تو جیسے ہی علی ابن ابی طالب اٹھے تو ابو لہب نے کیا طنز کیا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام پر, کہ لو اب تم پر تمہارے بچے کی بھی اطاعت واجب ہو گئی. ابو لہب سمجھ رہا تھا معاملہ فقط مولا ماننے پر رکے گا نہیں, اطاعت بھی کرنی پڑے گی. جبھی تو طنز کر رہا تھا وہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر. وہ جانتا تھا کہ جناب یہ خالی مولا ماننے سے بات, مان لینے سے بات نہیں بنے گی جب تک اطاعت نہیں ہوگی. جانے گرامی, آپ نے بہت تحمل سے سنا اور بہت ہی خوبصورت سماعتوں کے ساتھ سنا. کیا کہنے قبلہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی بیدار سماعتوں پر یہ مصرع ہدیہ کر رہا ہوں کہ جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے. مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا کلام, جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے. ہمارے حیدرآبادی مومنین ہمیں بہت سے سن رہے ہوں گے, ان کے لہجے میں خاص ہے یہ. جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے, لطف ربانی میں شان لا فتح دیکھا کیے. ہو رہا تھا پاک بیت کبریا دیکھا کیے, ہو رہا تھا پاک بیت کبریا دیکھا کیے, مرتضی توڑا کیے بت مصطفیٰ دیکھا کیے. پہنچ رہی ہے, میں چند مصرے کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ دوبارہ سے ایک اس پرجوش ماحول میں آ کر نعرہ حیدری کی صورت میں جشن اختتام تک پہنچائیں گے. مرتضی توڑا کیے بت مصطفیٰ دیکھا کیے, جن کی لفظوں پر نظر تھی وہ تلاوت میں رہے, جن کی لفظوں پر نظر تھی. بہت خوبصورت سے
ضائع نہ ہونے دیجیے گا. جن کی لفظوں پر نظر تھی وہ تلاوت میں رہے اور ہم وجہ نزول حل عطا دیکھا کیے. بھائی کیا سبحان اللہ اور ہم وجہ نزول حل عطا دیکھا کیے. خلد کی جانب ہمیں کھینچا گیا رضواں ادھر, خلد کی جانب ہمیں کھینچا گیا رضواں ادھر, ہم ادھر مڑ مڑ کے سوئے کربلا دیکھا کیے. مڑ مڑ کے واہ 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 ادھر مڑ مڑ کے سوئے کربلا دیکھا کیے. میری تربت میں نکیرین آ کے بے خود ہو گئے. بھائی میری تربت میں نکیرین آ کے بے خود ہو گئے, کچھ نہ پوچھا صورت خاک شفا دیکھا کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے علامہ امینی کے بارے میں سنا ہوگا کہ مولا نے علامہ امینی کو ایک گویا اس طرح سے سعادت بخشی تھی کہ مولا نے کہا تھا کہ دعا دی تھی کہ اے امینی اللہ تیرے چہرے کو قیامت میں ویسے ہی روشن کرے جیسے تو نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کیا. اس لیے کہ انہوں نے الغدیر لکھی تھی, اور اس میں ان کے بیٹے نے جب خواب میں دیکھا تھا تو علامہ امینی کے بارے میں دیکھا کہ حوض کوثر ہے اور لب کوثر مولا کائنات سیراب فرما رہے ہیں تمام آنے والوں کو. لیکن جب علامہ امینی آئے تو مولا نے اپنے ہاتھوں سے کوثر کو بھرا اور کہا اے امینی تیرا حق یہ ہے کہ تو علی کے ہاتھوں سے پانی پی. علی نے اپنے ہاتھوں سے براہ راست پانی پلایا. خوش نما منظر لب کوثر یہ تھا جوہر کے ہم, خوش نما منظر لب کوثر یہ تھا جوہر کے ہم, جام لے کر روئے ساقی کی ضیا دیکھا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اختتام پر پہنچ گیا یہ جشن. آپ سے گزارش ہے کہ نجف رسا نعرہ ایک لگا دیجیے گا تو انشاءاللہ بات ختم. آج کی رات کی بہت بہت مبارکباد. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ظہر کی نماز کے بعد جشن سعید میں پھر سے ملاقات ہوگی, اور اس وقت تک آپ ظاہر ہے کہ اعمال بھی انجام دیں گے, دعا بھی کریں گے, زیارت بھی کریں گے مولا کائنات کی. انشاءاللہ زیارت امین اللہ کم سے کم پڑھیے گا, زیارت روزہ عید غدیر پڑھیے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو امیر المومنین کے چاہنے والوں میں محبین میں قرار دے, اور کوئی غم عطا نہ فرمائے ہم سب کو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. پروردگار جتنا جلد ممکن ہو سکے تو ہی جان دے تیری مشیت تیری مصلحت کیا ہے, لیکن ہمیں فرش ادا جلد سے جلد نصیب فرما دے, امام بارگاہ میں پہنچنا نصیب فرما دے, ان کے سامنے بیٹھ کر ذکر حسین سننا نصیب فرما دے, اپنے بچوں تک مولا کائنات کی محبت و ولایت پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار تو قلب مقدس حیدر کرار کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. قبر کی پہلی رات علی کا چہرہ دیکھنا نصیب فرما دے. میزان میں محشر میں پل صراط پر علی ابن ابی طالب کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے. صراط پر علی کھڑے ہوں گے, کہیں گے کہ ھذا لی و ھذا لک. روایت میں جو یہ گزرنے والا آتا جائے گا ھذا لی و ھذا لک, یہ میرا ہے اور اے جہنم یہ تیرا ہے. یہ روایت میں ھذا لی و ھذا, علی کہتے جائیں گے, جو اپنا ہوگا کہیں گے ھذا لی یہ میرا ہے, باقی کو جہنم رسید کر کے کہیں گے ھذا لک یہ تیرا ہے. مشکل ہے, مشکل یہ ہے کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر بھی پہنچ جائے گا نا, تب بھی وہ جنت کا دروازہ بند ہوگا. وہ دعا میں نے ختم کر دی بس, تو میں تو جنت پہنچنے کے مراحل تک پہنچا رہا ہوں. جنتی جب جنت کے دروازے پہ پہنچا, دروازہ بند ہے. دروازہ کیوں بند ہے پروردگار, اتنی سعادت کے بعد تو یہاں پہنچا ہوں, دروازہ کیوں بند ہے؟ تو حکم خدا ہوگا کہ جو کنڈی ہے دروازے کی اس کو مارو. ان باب الجنت من یاقوتۃ ہمارا, جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہوگا, کوئی لکڑی یا سٹیل کا تھوڑی ہوگا ہماری دنیا کے دروازے کی طرح. سرخ یاقوت, جنت کا سرخ یاقوت, اس پہ اللہ صفا الذهب, اس پہ سونے کا کام کیا ہوا ہوگا. جب وہ کنڈی کو دروازے پر مارے گا, فاذا دقت الحلقۃ ولصفحۃ وقالت یا علی. سنایا تھا اس حدیث کو, کنڈی دروازے پر لگے گی تو یا علی کی آواز آئے گی. وہی ایمان سے بتلائیے گا جسے یا علی کی آواز سے تکلیف ہوگی, اس وقت وہ کہاں جائے گا پھر؟ ابھی نکات ختم نہیں ہوئے, ابھی روایت ختم نہیں, تو سلسلہ ہے ابھی, تو بس وقت ختم ہو گیا, اور بس ٹھیک ہے ایک حد تک انسانی قدرت اور بس میں ہوتا ہے. تو بس میں نے اتنا عرض کر دیا, وہ جب یا علی کی آواز آئے گی, اب وہ جو یا علی ہر جگہ تو علی ہے نا, اللہ اکبر.
مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی مل کے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے. پھر ایک جگہ علی نہیں ہے فقط. اللہ اکبر. واہ 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 کوثر جنت علی کی مل کے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. جہنم میں جائیے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. وہاں کنڈی کو آپ دروازے میں ماریں گے یا علی کی آواز آئے گی، آپ جیسے تو خوش ہو کے اندر چلے جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی یا علی یہ بول کیوں رہا ہے دروازہ؟ یہ آیت اللہ جوادی عاملی اور بزرگ علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جب کسی کے دروازے پہ جاتے ہو بھائی میرے بھائی مالک کا نام لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنت کے مالک کا نام تو لو پہلے، پھر جا کے اندر جا سکو گے. اندر جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمیں جنت کے مالک کا نام دنیا میں اور آخرت میں لینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. ہمارے بچوں تک یہ نام پہنچ سکے اور ہم سے بہتر وہ مولا کائنات کی ولایت پر قائم رہے انشاءاللہ. بہتر مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کر سکے انشاءاللہ. مولا علی کے آخری وارث حجت دورہ امام عصر و زمان کو اس نے ظہور عطا فرما، اور انہیں جب ظہور کا اذن عطا ہوگا پروردگار تو ہمیں ان کے خادمین ناصرین میں شمار فرما، شیعوں میں محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ ان تمام شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ علی بن ابی طالب کی ولایت پر پیش کیا، تمام مرحومین کے لیے، ہمارے اور آپ کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے جن کے نام پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ